اور محمد وآل محمد صلی اللہ دشمن صحرا سے عداوت ہے ضروری، وہ بات عقیدے کی تو سوچا نہیں کرتے۔ دشمن صحرا سے عداوت ہے ضروری، وہ بات عقیدے کی سوچا نہیں کرتے، اور بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، بے ساختہ ہونٹوں سے نکل جاتی ہے لعنت، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے، ہم لوگ تبرے کا ارادہ نہیں کرتے۔ غم حسین میں آنسو بہانا جانتی ہے، غم حسین میں آنسو بہانا جانتی ہے، ہماری آنکھ بھی اپنا ٹھکانا جانتی ہے۔ غم حسین میں آنسو بہانا جانتی ہے، ہماری آنکھ بھی اپنا ٹھکانا جانتی ہے، عقیدتوں سے بس ہم لوگ سر جھکاتے ہیں، عقیدتوں سے بس ہم لوگ سر جھکاتے ہیں، زری حسین کی قسمت بنانا جانتے ہیں۔ علی کے شیر نے ہنس کر کہا یہ لشکر سے، نگاہ ہماری بھی تم کو بھگانا جانتی ہے، جو دیکھا خیموں کی جانب تو بچ نہ پاؤ گے، جو دیکھا خیموں کی جانب تو بچ نہ پاؤ گے، ہماری دیکھ کی گردن اڑانا جانتی ہے، جو دیکھا خیموں کی جانب تو بچ نہ پاؤ گے، ہماری دیکھ بھی گردن اڑانا جانتی ہے، اور کہ موت آنے پر ہم کو کہیں بھی دفن کرو، کہ موت آنے پر ہم کو کہیں بھی دفن کرو، ہماری روح بھی کربل بسانا جانتی ہے، موت آنے پر ہم کو کہیں بھی دفن کرو، ہماری روح بھی کربل بسانا جانتی ہے، اور لکھو قلم سے تم مدح حسین کی کوثر، لکھو قلم سے تم مدح حسین کی کوثر، کہ گھر خود میں زہرا دلانا جانتی ہے، لکھو قلم سے تم مدح حسین کی کوثر، لکھو قلم سے تم مدح حسین کی کوثر، کہ گھر خود میں زہرا دلانا جانتی ہے۔ بعد بلند نعرہ سلوات اور محمد وآل محمد صلی اللہ۔ منافقین سے حیدر کا معرکہ کہیے، منافقین سے حیدر کا معرکہ کہیے،
غدیر خم کی عداوت کو کربلا کہیے، منافقین سے حیدر کا معرکہ کہیے، غدیر خم کی عداوت کو کربلا کہیے، مٹائے جاتے ہیں ہم پھر بھی پائے جاتے ہیں، ہمیں علی کی محبت کا معجزہ کہیے۔ ہمیں علی کی محبت کا معجزہ کہیے۔ تو تمام عمر وظیفہ تھا میرا ہائے حسین، تمام عمر وظیفہ تھا میرا ہائے حسین، فرات آنکھیں تھیں اور دل تھا کربلائے حسین، تمام عمر وظیفہ تھا میرا ہائے حسین، فرات آنکھیں تھیں اور دل تھا کربلائے حسین۔ تو بشر کے دل میں سمائے بہت سے لوگ مگر کوئی سما نہ سکا خون میں سوائے حسین۔ خدا کی ذات کا مظہر، خدا کا راز، یہ بطور خاص سماعت فرمائیں، خدا کی ذات کا مظہر خدا کا راز بھی ہے، بجز خدا کے ہر ایک شے سے بے نیاز بھی ہے، خدا کی ذات کا مظہر خدا کا راز بھی ہے، بجز خدا کے ہر ایک شے سے بے نیاز بھی ہے، خدا کا سجدہ کیا اور انس صلات کہا، ہمارا مولا نمازی بھی ہے، نماز بھی ہے۔ یاد آتی ہو ماتم کے نام پر، جو صرف یاد آتی ہو ماتم کے نام پر، رہنے دو داغ پر وہ شریعت دھری ہوئی، جو صرف یاد آتی ہو ماتم کے نام پر، رہنے دو داغ پر وہ شریعت دھری ہوئی، تو زہرا کے کام آئی ہے آنسو کی ایک بوند، چھوٹی سی ایک چیز بڑی قیمتی ہوئی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کہ جرت میرے دبیحال کے آنگن سے چلی ہے، جرت میرے دبیحال کے آنگن سے چلی ہے، عصمت میرے ننیحال کے گلشن میں پلی ہے، عصمت میرے ننیحال کے گلشن میں پلی ہے، اور واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے، واللہ میرے گھر کا ہر ایک فرد ولی ہے، اور جس بات کی زینت ہوں رتبے میں علی ہے، میں حیدر کرار کی عکاس لگوں گی، میں حیدر کرار کی عکاس لگوں گی، اور بولوں گی تو غازی کو بھی عباس لگوں گی۔ محمد وآل محمد صلوات۔ کہ نبی کا چین ہو زہرا کے لاڈلے تم ہو، سکون قلب زمانے کے واسطے تم ہو، اور سبھی کے سینوں میں شبیر کیوں بسے تم ہو، ہمیشہ راہ صداقت پہ جو چلے تم ہو، کسی لعین کے ڈر سے کہاں رکے تم ہو، کہ جب بھی دین کا لے کر علم بڑھے تم ہو، شجر کے سوکھتا اسلام کا بھلا کیسے، کہ جس کے واسطے آپ یہاں کھلے تم ہو۔ محمد
علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، علی کا شیر لے جاتا اگر تلوار دریا پر، تو کرتا ایک کو دو اور دو کو چار دریا پر۔ جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر، بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر، جو دیکھا غیظ میں غازی کو بھگدڑ مچ گئی ہر سو، بھگوڑے ڈھونڈتے پھرتے تھے کوئی غار دریا پر، اور کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، کہا دریا نے غازی سے مجھے بلوا لیا ہوتا، میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر، میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر، اور اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے، اگر شبیر کہہ دیتے تو کل آدھا کو پیروں سے کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر، کچل دیتا میرے عباس کا رہوار دریا پر۔ اور اجازت جنگ کی ملتی جو سبقائے سکینہ کو، اجازت جنگ کی ملتی جو سبقائے سکینہ کو، تو لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر، لاشوں کے نظر آتے کئی انبار دریا پر۔ وہ علی کے شیر کی آمد میں دریا یوں تڑپتا تھا، علی کے شیر کی آمد میں دریا یوں تڑپتا تھا کہ جیسے آ گری ہو موت کی دیوار دریا پر، کہ جیسے آ گری ہو موت کی دیوار دریا پر۔ ایک درود پڑھے محمد والے محمد۔ تھی خیمہ حسین میں شمع بجھی ہوئی، تھی خیمہ حسین میں شمع بجھی ہوئی، اور ٹکرا رہا تھا سر کو اندھیرا تمام رات، اور مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، مقتل کی سرزمین پہ بناتے رہے حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات۔ وہ عباس گردے خیمہ شہر گھومتے رہے، عباس گردے خیمہ شہر گھومتے رہے، اور مثل طواف خانہ کعبہ تمام رات، اور سج کر رکھا جو شاہ کی ہمشیر نے علم، سج کر رکھا جو شاہ کی ہمشیر نے علم، اور مانند برکتور تھا پنجہ تمام رات، اور موجوں میں انقلاب تھا پیاسوں کو دیکھ کر، موجوں میں انقلاب تھا پیاسوں کو دیکھ کر، اور طوفان کی کشمکش میں تھا دریا تمام رات، طوفان کی کشمکش میں تھا دریا تمام رات۔ اور آخری شیر کہ اکبر کے پاس بیٹھ کے خیمے میں اہل بیت، اکبر کے پاس بیٹھ کے خیمے میں اہل بیت، اور دیکھا کہ یہ رسول کا جلوہ تمام رات، دیکھا کہ یہ رسول کا جلوہ تمام رات۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔
بسم الله الرحمن الرحيم وقني شر الجن والإنس من أعدائه سريع الله يا ستار القلوب وعن المعيوب رب زدني علما بحق محمد وآل محمد والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الصلاة والسلام على نبينا وشفيع قلوبنا مولانا ومقتدانا أبي العاص سيدة النساء العالمين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل سفينة نوح صلى الله قرآن مجید اور پیغمبر اسلام کی احادیث یقیناً سراپا ہدایت ہے امت کے واسطے، اور جو چیز معتبر ہو اس کو یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ یہ قابل تردید ہے یا کسی کام کی نہیں ہے۔ کیا بات! یہ چیز ذہن عالیہ میں محفوظ رکھنا ہے۔ آپ کے اور ہمارے آقا مولا حضرت مولانا امام جعفر صادق کہا گیا کہ حضرت جب قرآن کی آیات کا نزول ہو رہا تھا اور کہیں پر قصہ نمرود بیان ہوا تو کہیں پر قصہ ہارون ہوا، کہیں پر ذکر ہوا ابلیس کا تو کہیں پر آدم کی مدح ہوئی، کہا کہ یہ سارے جو تذکرے ہیں، فرعون کا تذکرہ، موسیٰ کا تذکرہ، کہا کہ یہ کیوں کر دیے گئے؟ اس وقت یہ سوال ہوا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب پیغمبر اسلام تمام انبیاء کے سید و سردار ہیں، جب قرآن تمام کتابوں پر سبقت اور فضیلت رکھتی ہے تو کافی تھا پیغمبر اسلام کی سیرت کا بیان ہوتا، پیغمبر کے احکام اور حکموں کو اس میں محفوظ کر دیا جاتا۔ قرآن کافی تھا، جامع کتاب تھی، واضح کتاب تھی، یہ کیا ضرورت تھی کہ گزشتہ کا بیان فرعون سے ہمیں کیا لینا دینا ہے نا؟ ہمیں کیا مطلب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کی شریعت پہ رک جائیں تو کہ یہودی نہ ہو جائیں، ہے نا؟ ہمیں کیا مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے؟ اس لیے کہ اگر حضرت عیسیٰ کی شریعت پر چلنا ہے تو پھر عیسائی ہو جائیں۔ کیا ضرورت تھی کہ فرعون اور نمرود اور شداد اور ابلیس ان کے تذکرے ہو کہ جو ان کے مد مقابل رہے ان کی مدح و ثنا کی جائے، مدح و ثنا کی جائے؟ تو امام نے فرمایا کہ اللہ نے یہ تذکرے اس لیے دوہرائے جبکہ ان کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بظاہر نہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں کبھی ملے اور نہ ملیں گے کیونکہ ہمارا تعلق پیغمبر اسلام سے ہے، ہم صرف ان کا احترام کرتے ہیں، نہ ہمیں انہیں فالو کرنا ہے نہ ان کی شریعت کی پیروی کرنا ہے۔ تو امام سے پوچھا گیا کہ جو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ یہ تو گزشتہ کے واقعات ہیں، ان سے ہمیں کیا مطلب؟ تو مولا نے فرمایا کہ اللہ نے یہ تذکرے اس لیے کیے تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ کہا یہ تذکرے اس لیے کیے تاکہ تم وہ نہ کرنا جو انہوں نے کیا اور وہ گمراہ ہو گئے اور ہلاک ہوئے، اور تم اس شریعت پر کہ جو تمہارے سامنے موجود ہے عمل کرنا تاکہ تم اپنے رہبر کے ساتھ کامیاب ہو جاؤ۔ آج جو ایک مارکا چنا ہوا ہے اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ گزشتہ میں جو گزر گیا اس کے تذکرے کیا، آپ اہل بیت کے بس فضائل بیان کیجیے گاتی ہے، ایک اچھا نظریہ پیش کیا جاتا ہے، اور مولانا کامران حیدر صاحب انہی نے خود اپنے بیان میں اس بات کو کہا
کہ میرا دم گھٹتا تھا اس بات کو سوچ کر کے جب میں اپنے والد سے پوچھتا تھا کہ اہل بیت کی فضیلتیں اور ان کے دشمن و قاتلوں کے تصویریں اور تبصرے کرتا تھا تو انہی نے فرمایا کہ بیٹا جتنے بھی فضائل اہل بیت کے پڑھنا ہے پڑھو، کوئی دقت نہیں ہے، مگر کن مسئلوں میں نہ پڑھو کہ کون قاتل تھا، کون صحابی تھا، کون دفاع کرنے والا تھا، کون جفا کرنے والا تھا، کہیں چکروں میں نہ پڑھو۔ تو کامران حیدر صاحب نے خود فرمایا کہ میرا دم گھٹتا تھا، اس لیے کہ فطرت انسانی میں جہاں ضمیر زندہ پائے گئے ہیں وہیں یہ آواز بھی اندر سے آئی ہے کہ ہم ظالم کو نہیں مانیں گے، مظلوم کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ تو زندہ ضمیری کی بہترین مثال اور بہترین ثبوت ہے۔ تو کہا بس میرے سمجھ میں آیا کہ اب جہاں گھٹن کی زندگی اسے چھوڑ کر اس مسلک کو اختیار کیا جائے جہاں ظالم پہ لعنت ہے اور مظلوم کی مدح ہے، یعنی جو شخص وہاں رہا، جس شخص نے وہاں پر تجربے کیا اور پتہ چلا کہ کیا ظالم کا معیار ہے اور کیا مظلوم کی حمایت کے حکم ہے، تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا پڑے گا کہ یہ جو تصویریں کیے جاتے ہیں کہ یہ ان کا قاتل ہے اور یہ اس نے یہ ظلم کیا اور اس نے یہ معاملات ان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ پیش کیے، یہ صرف اس لیے اور اس بنیاد پر ہے تاکہ تم یہ سمجھ سکو کہ اگر تم اس دور میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے۔ آج وہ شخصیتیں سامنے نہیں ہیں، تمہاری بیزاری اس بات کا ثبوت بنے گی ہوتے تو کدھر یہ چیز اس چیز سے بھی ثابت ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ فَيَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، یعنی آپ وہاں پر یہ تمنا ظاہر کرنے سے آتے عاشورہ میں اور نتیجہ بھی آپ فرما رہے ہیں کہ کیا نتیجہ ہوتا، کہا کہ کاش کربلا میں آپ کے ساتھ ہوتا تو ہوتے تو کیا کرتے، سوال یہ ہوتے تو کیا کرتے، گھر چلے آتے سامان پیک کر کے، کیا کرتے، فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، کاش کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا اور عبداللہ حسین تو میں بھی ان لوگوں کی طرح کامیاب ہو جاتا۔ یہ نتیجہ بھی آپ خود فرمانے سے آتے عاشورہ میں کہ آپ جو امام نے فرمایا کہ تمہارا یہ جملہ اگر تم نے دل کی گہرائی سے کہا ہے کہ تمہارا یہ جملہ جبکہ تم وہاں نہیں تھے، جبکہ تم وہاں موجود نہیں تھے، لیکن تمہارا یہ جملہ تمہیں وہی ثواب دلوا دے گا جو شہدائے کربلا کو ملے گا، اور اللہ تمہیں ان شہداء کے ساتھ محشور فرمائے گا تمہاری صرف اس تمنا کے اوپر۔ تو جہاں اچھے تصویروں کے ساتھ شامل ہونے کے ثوابات بتائے گئے، وہاں یہ بھی بتایا گیا کہ تمہارا اب اس معیار سے اور اس گوشے سے بھی عمل کیا ہوگا، اگر تم دور سیدہ میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے، یہ آج کیسے پروف کریں گے، آج ہم کیسے پروف کریں گے، آج ہم کیسے ثابت کریں گے کہ اگر معصومہ کے دور میں ہوتے تو ہم ان کے ساتھ نہ ہوتے، یا آپ کے ساتھ ہوتے، یا سیدہ آپ کے ساتھ ہوتے، تو نہ آپ کربلا میں ہیں نہ اس وقت موجود ہیں، تو نتیجہ کہ ہم کیسے اخذ کریں کہ ہم کیا ہوتے، ہم کس کے ساتھ ہوتے۔ آپ نے زیارت عاشورہ میں کربلا کو فائنل کر دیا کہ کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، جبکہ نہ ہو رہے ہیں اور نہ ہوئے، لیکن فقط ایک جملہ ساتھ دینے کی تمنا خالی وہ اس معیار پر پہنچا دے گی۔ بس یہی ہے مسئلہ کہ آج وہ شخصیتیں ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، تو کم سے کم اظہار بیزاری کے ذریعے ثابت کریں کہ ہم ہوتے تو ان کے ساتھ نہ ہوتے، آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ پتہ نہیں کون سا نظریہ قائم ہو رہا ہے اور کون سی باتیں پیش کی جا رہی ہیں۔ ارے بھیا کون ذاکر ممبر پہ آ کے کہتا ہے، کون صاحب کہہ رہے ہیں کہ جا کے گاڑیاں یہ لوگوں پہ نکل جائیے، کون کہہ رہا ہے؟ کوئی نہیں کہتا، اور نہ کسی ذاکر کا یہ بیان ہے، یہ ہمارے نفس کی خواصت ہے کہ ہم اس کو روکنے کے لیے ذاکرین پہ الزامات لگا رہے ہیں، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں کہتا۔ لیکن یہ کہ میں ابھی آپ سے یہ سوال کروں، چلیے یہ سب نہیں پڑھا جائے گا، ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور ایک صاحب نے وہ کلپ میں بھیجی تھی، ان کے پاس محفوظ ہے، اگر جو کہے گا تو اس کو سینڈ کر دوں گا۔
آپ کو میں بتاؤں کہ ایک مثال دی جاتی ہے اور لکھنؤ میں یہ عام طور سے ہے اور اسی طرح سے سمجھایا بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اس سے بہتر کوئی مثال میرے پاس نہیں ہے۔ وہ مثال یہ کہ دیر سے زیادہ چرچا کرنا ہے نا، یہ بہت آسان مثال ہے جو سب سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیے نہ مراجع کا وہ مقصد ہے نہ علماء کا، عوام میں کچھ وہ ہیں کہ جن کا یہ لقمہ حرام ہے یہ لقمہ حرام ہے، آپ سمجھتے ہیں، وہ اپنی خواصت کی بندوق رکھ کے مراجع پر چلاتے ہیں، کیونکہ جب مراجع کے شانے پہ رکھ کے اپنی خواصت کی بندوق کی گولیاں نکالیں گے تو کوئی ہمیں نہیں کہنا پائے گا، اس لیے کہ پیچھے چھوٹ جائیں گے، گولی چلے گی تو نشانہ بنے گی تمہارا۔ یہ ایک سیاست ہے۔ تو وہ کلپ جو کہے گا میں منگا کے بھیج دوں گا، میں نے خود اس کو باقاعدہ سنا، عربی میں ہے، سعودی عرب کا ایک نیوز چینل ہے عربی میں، اس میں سعودی عرب کا ایک متوع بیٹھا ہوا ہے تو وہ اینکر سے بات کرتا ہے اور وہ اینکر سے بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے اس دھوکے میں نہ رہیں، توجہ فرمائیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس دھوکے میں نہ رہیں کہ شیعہ عوام کے عقائد ان کے علماء سے الگ ہیں، توجہ فرمائیں۔ یہ وہ اینکر بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اینکر سے کہہ رہا ہے بیٹھ کے وہ آدمی متوع، اس نے کہی جو ایران سے آپ فتوے سنتے ہیں کہ ان کے مقدسات کو برا نہ کہا جائے اور یہ نہ کہا جائے اور یہ نہ کیا جائے، اس نے کہا کہ یہ ہے سیاست۔ آپ دیکھیں وہ خود بیٹھ کے کہہ رہا ہے، اس نے کہا کہ یہ ہے سیاست، اس نے کہا کیونکہ ایران سنی ممالک سے گھرا ہوا ہے، لہٰذا یہ اس طرح کے فتوے اس لیے دیتے ہیں تاکہ سنی ممالک سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے اور جب وقت پڑ جائے تو سنی ممالک ان کا ساتھ دیں۔ کتنی بڑی بات ہے کہ وہابی متوع بیٹھ کے اینکرز کی بات کہہ رہا ہے، اس نے کہا فرمایا یقین جانیے کہ یہ بھی اسی طرح سے خلفاء کے مخالف ہے جیسے شیعہ عوام مخالف ہے، توجہ فرمائیں۔ اس نے کہا کہ جو ان کے عقیدے ہیں علماء کے وہی ان کی عوام کے بھی عقیدے ہیں، کوئی مسلمان دھوکہ نہ کھائے۔ یعنی یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ایک وہابی متوع بھی سمجھ رہا ہے کہ ان کا تقیہ ہے، اس نے جملہ کہا، اس نے یہ جملہ کہا آپ خود سن سکتے ہیں، اس نے کہا ان کا تقیہ ہے جس کے اوپر ان کے مراجع عمل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام میں جو بیچارے بن پڑھے اور بنا ڈگری کے مجتہد بنے گھوم رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ نہ مراجع کو مانتے ہیں اور نہ ان کے اہل بیت کے سلسلے میں ان کے عقائد درست ہیں۔ یہ صرف اپنی خواصت ہے کہ مراجع کو سامنے رکھ کر ان کے فتووں کو سامنے رکھ کر مرجعیت کو بدنام کیا جائے تاکہ اپنی خبیث عقیدے عوام ورنہ جو وہابی متوع سمجھ رہے ہیں شیعہ ہو کر آپ نہیں سمجھ پا رہے، یعنی ان کے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا سیاست ہے لیکن آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سمجھ خوب آپ رہے ہیں مگر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی ہمت نہیں ہے کہ مراجع کو ٹارگیٹ کر سکے، ورنہ جس دن آپ کو موقع ملے گا اس دن تبرعی تو پیچھے ہوں کہ آپ کھل کے انہیں گالیاں دے رہے ہوں۔ یہ تو تبرعیوں کو مفت میں بدنام کیا گیا ہے کہ مراجع کے مخالف ہیں، ورنہ کوئی مخالف نہیں ہے، سب احترام کرتے ہیں، جنہیں مخالفت آپ کرتے دیکھ رہے ان کو بنایا آپ نے مخالف ہے، آپ نے مخالف بنا دیا کہ آپ نے اپنے خبیث عقیدے مراجع کے اوپر تھوپ دیے، سامنے والا نادان تھا وہ نہیں سمجھا تو ہو گیا مخالف۔ کوششیں تو آپ ہی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جیسے جواد لوری، اس نے کیا کچھ پسے پشت کھڑے ہو کر مراجع کے کیا عقیدے نشر نہیں کیے۔ ابھی آپ نے سر دیکھا ہوگا کہ حد یہ ہو گئی کہ اس نے یہ تک کہا اور باقاعدہ پڑھا ہوا ہے پورا مشورہ اور ڈالا خلیفہ جمعہ کے لیے اور باقاعدہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مجبورہ میں اس چیز کو نقل کر رہا ہوں کہ حضرت عشرہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ و امام حسین۔ اب آپ یہ بتائیے کہ معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام کو اس نے کیسے کنارے کر دیا، کنارے ہی کر دیا، وہ امام حسین یعنی جس کی شہادت سے اسلام آج تک چمک رہا ہے، دمک رہا ہے، جس کی شہادت نے اسلام کو آج تک زندہ اور باقی رکھا، اس کی شہادت اتنی ہلکی ہو گئی، پھر آپ کس کے فتووں کو نشر کریں گے اور کس کی آڑ میں چھپیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ دوسری چیز عزیزان گرامی آپ کی خدمت کر دی ہے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے، آپ سے وہ یہ کہے کہ بھئی آپ ان کو مانتے ہیں، ان کو کیوں نہیں مانتے، تو جواب کیا ہے؟
मिंबरों से सब पढ़ना बंद कर दिया जाए। कहा जाता है कि भाई अगर कोई खुराफात बक रहा है तो कहा जाए, लेकिन अगर कोई दलीलें दे रहा है, कोई सबूत दे रहा है उनके बातिल होने की, तो इसके लिए महाराज थोड़ी ना मना करते, इसके लिए उलमा थोड़ी ना रोकते। उनका मकसद ही यही है कि दलाइल दो तो पुख्ता, ताकि आवाम तक पहुंचे और तुम कहीं पर बात हो तो दलील कायम कर सको। अब इस तरह के ज़हन जो बने हुए, तो जब आपसे सवाल होगा कि आप क्यों नहीं मानते उनको, तो जवाब क्या होगा? इसलिए कि मिंबरों से सब बंद किया जा रहा है पढ़ना, बंद किया जा रहा है, कोई जवाब नहीं सिखाया जाएगा। ये मजलिसें ही तो अहले बैत का सदका है, यही मजलिसें तो हैं कि जिसने आवाम में कितने ऐसे हैं कि जिन्होंने शायद कोई किताब जिंदगी में ना पढ़ी हो, उम्र बीत गई मगर कहते हैं कि मजलिसों का सदका है हुआ सुनूंगा। पूरी जिंदगियां बीत गई उलमा को सुनते हुए, लेकिन मिंबरों से तो सब कुछ बयान हुआ। अगर इनसे बयान नहीं होगा तो कहां से बयान होगा? लेकिन एक अच्छे अंदाज से बयान किया जाए, एक बेहतर अंदाज से बयान किया जाए, ये चीज कही जाती है और दलीलें दी जाए। और दो बातें याद रखिए कि जो ये चाहेगा कि मैं मिंबर पर आऊं तो बस मेरी मदह और सराह हो और बस लोग मुझे पहचाने मेरी तारीफ को, तो अल्लाह ऐसा बेवफा करता है कि फिर उठना चाहता लिए तो उठ नहीं पाता। ये तारीफ शाही में देखा हुआ है। हम मिसाल के तौर पे हम इस बात को कहते हैं कि ये 2.25 महीने क्लासेस हैं जो चलते हैं, ये दर्जे हैं जो तफसील हो चुके हैं। हम तो नहीं कहते कि मिंबर पे अगर कोई आ रहा है तो कभी यही मजलिस ना पढ़े, हम कब कहते हैं कि ना पढ़े? इसलिए कि आवाम और समाज को, मुआशरे को तबलीग की जरूरत है, क्योंकि अगर तबलीग बंद हो गई तो इस्लाम का काम बंद हो जाएगा। और अगर मिंबर से नमाज की तबलीग ना की जाए, रोजे का बयान ना किया जाए, कुरान के पढ़ने के ऊपर जोर ना दिया जाए, तो फिर कहां से दिया जाएगा? बिल्कुल मिंबर पर आकर तबलीग कीजिए, जरूरत है मिंबर पर तबलीग करने की, मगर ये कौन सा आपने अंदाज बयान कर रखा है, बना रखा है कि जो भी मिंबर पर आए बस वो उसूल दीन, फुरूए दीन में तौहीद को और फुरूए दीन में नमाज और रोजे और हज और ज़कात और खुम्स, इन चीजों को बयान करके उतर आए। ये कौन सा अंदाज है? या तो फुरूए दीन से उन चीजों को निकाल दीजिए कि जो उलमा ने रखी है। क्या अहले बैत से मवद्दत, क्या तबर्रा फुरूए दीन में रखा हुआ नहीं है? अगर गलत है तो निकालिए। उस वक्त होश में नहीं थे, अब तो होश में आ चुके हैं। आप कहिए कि फुरूए दीन ना है, आप कहिए कि फुरूए दीन ना है, दस्ता निकाल दीजिए, उसूल में रख दिया गया। एक तरफ तो आप कहते हैं कि फुरूए दीन जो है वो दीन की शाखें हैं और खुद ही बयान करते हैं कि देखिए शाखें फलदार हो, शाखें खूबसूरत हो, शाखें हरी भरी हो तो बहुत अच्छा लगता है पेड़। तो सवाल ये उठता है कि उसी में की जो एक शाख है उसे काटने पर आप क्यों हैं? सारी शाखों के लिए फलाने की उम्मीद रखिए, सारी शाखों को हरा भरा रखिए। ये कौन सी सियासत है कि एक शाख को आप छोड़े दे रहे हैं? अजीज़ान गिरामी, पाकिस्तान के मौलाना साहब हैं जो दुबई में शिफ्ट है बेचारे या कहीं और हैं, वो जब मिंबर पे आएंगे मुसीबत किए हैं, वो जब मिंबर पे आएंगे फरमाते हैं आप देखें ये ज़ाकिरीन मिंबर पे आए हो तो नमाज का बयान करो, रोजे का बयान करो, ये सारी चीजें ये पैसे के लिए कर रहे हैं। अरे भैया मिसाल के तौर पे मैं एक छोटा मोटा ज़ाकिर, मैंने ये आशरा पढ़ा गुज़िश्ता साल, तो क्या मैंने किसी से पैसों को कहा? क्या कहते हैं? आप झूठ बोल रहे हैं मिंबर से। क्या सब पैसों के लिए पढ़ रहे हैं? क्या सब पैसों की डिमांड करते हैं? आप मिंबर पे क्यों? आप चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने, बस आपकी तारीफ करें, बस ये जाने कि आप ही आनी नहीं। तो अल्लाह ने आपसे खता तो करवा दी। दुनिया में आपका ऐसा मजाक हुआ, क्या अब्दुल्लाह इब्न सिस्तानी कहे, वही तो खुरासानी कहे, बड़े बड़े मराजे आवाज दे रहे हैं कि देखिए कोरोना में एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। यही तो फतवे थे उनके, एहतियात कीजिए। आप बैठ के दवाइयाँ बता रहे, आप बैठ के नुस्खे बता रहे, आप बैठ के अरे भाई कोरोना का इलाज ये मौजूद है, ये मौजूद है। पूरी दुनिया में आपका मजाक हुआ कि जिस भीड़ से आपका ताल्लुक नहीं उस भीड़ में फान क्यों पड़ा? सवाल क्या उठता है? पूरी दुनिया में मजाक हुआ। यूट्यूब के जरिए आपकी वो तकरीर जहां आ गई, आप कमेंट जाकर देखिए क्या क्या उसके ऊपर कमेंट किए गए। उलमा ने भी कहा ये नजरिया सही नहीं था, इसलिए कि क्या है सिस्तानी नहीं जानते,
कि बेहतरीन नुस्खा कौन सा है, उन्हीं ने तो कहा इस्लाम कीजिए। आप बताएं इसका सारी कोई दवा बताइए कोरोना की या किसी भी मर जाएंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि महाराजे के पीछे चलिए, महाराजे मुकद्दम है, आप खुद ही आगे खड़े हैं। आप हमसे कह रहे पीछे चलिए, हम तो पीछे चल रहे हैं, मगर आप भी तो पीछे आइए। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद जब हर चीज मर्जा की मानना है तो इस मसले में भी मर्जा की तकलीफ कीजिए। हम तो ये कहते हैं कि अहले बैत का ये जो सिलसिला है ये स्कूल एक कॉलेज की तरह है। इसमें तरह तरह के टीचर हैं, अलग अलग टीचर होते हैं। कोई मैथ पढ़ा रहा है, कोई इतिहास पढ़ा रहा है, कोई कुछ पढ़ा रहा है। हर एक सब्जेक्ट आप ऐसे ही मौन रखिए कि भाई आपका काम है तबलीगी मजलिस पढ़ना, आप पढ़िए, बहुत जरूरत है तबलीग की। कोई अगर साइंस में पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, कोई तबर्रे में पढ़ रहा है तो पढ़ने दीजिए, इसलिए कि ये मिंबर है और इस पर आने के बाद हर चीज की तरबियत करना है। और सबसे बड़ा मसला ये है कि तबलीग कीजिए, तबलीग कीजिए। अरे ये बताइए कि अहले बैत के फज़ाइल भी तबलीग के ज़ुमरे में शामिल है या नहीं शामिल है? भाई सीधी सी बात है, ये अहले बैत के फज़ाइल और अहले बैत के कातिलों की मारिफत करवाना तबलीग में नहीं है। फिर ये किस में दाखिल है? सवाल ये उठता है कि रद्दी में दाखिल है, काहे में दाखिल है, किस चीज में दाखिल है, आप इसे क्या नाम देंगे? और वाक़ियन उलमा ने भी चैलेंज किया, ज़ाकिरीन ने भी चैलेंज किया, जवाब तो आज तक ना आ सका। उन सारे मुबल्लिगीन को चैलेंज है कि आप इसका जवाब लेकर आइए। तबलीग के मानी होते पहुंचाना, मुबल्लिग कहते हैं पहुंचाने वाले को, और इसका सीगा अम्र आता है यानी हुक्मिया सीगा, बल्लिग। तवज्जो करना है, बल्लिग। बल्लिग के मानी होते हैं तबलीग कर दो, बल्लिग के मानी होते हैं पहुंचा दो, जो कि तबलीग के मानी है पहुंचाना। बल्लिग के लुग़वी मानी ही है तबलीग कर दो, बल्लिग के लुग़वी मानी ही है पहुंचा दो। मिंबर पे आने से पहले थोड़ी अरबी ग्रामर पढ़ लो, थोड़ी अरबी पढ़ लो तो बेहतर है कि पूरे कुरान मजीद में चैलेंज है, पूरे कुरान मजीद में सिवाय विलायत अली के और किसी के लिए लफ्ज़ तबलीग इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आप देखें, हैरत की बात है, हैरत की बात है कि 6666 आयतों में खुदा ने जब पैगंबर से कहा पहुंचा दो, तबलीग कर दो, तो वो फकत विलायत अली की बात की। तबलीग का जुज़ कुल ये है कि अली की विलायत के लिए लफ्ज़ तबलीग इस्तेमाल हुआ। बल्लिग लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ किसी चीज के लिए, नमाज के लिए, रोजे के लिए, हज के लिए, खुम्स के लिए, ज़कात के लिए, जिहाद के लिए, किसी भी चीज के लिए अल्लाह ने लफ्ज़ तबलीग नहीं इस्तेमाल किया। आप मिंबर पर आकर धोखा दे रहे हैं। अब भैया तबलीग तो उसी की जाएगी जिसका नाम विलायत अली है। और अगर हम गलत कह रहे हैं, आइए मुनाज़रा करिए, मुबाहिसा कीजिए, बैठिए, दिखाइए कि कुरान मजीद में कहीं भी लफ्ज़ तबलीग रोजे के लिए इस्तेमाल हुआ हो। ये नहीं कह रहा हूं कि तबलीग ना कीजिए रोजे की या नमाज की, बिल्कुल कीजिए, मगर ये कौन सी आप चौपट बातें करते हैं कि तबलीग होना चाहिए। हम भैया तबलीग सबसे पहले विलायत अली है। अगर अली की विलायत की तबलीग ना की तो तुम्हारा लफ्ज़ तबलीग इस्तेमाल करना फजूल है। इनकी विलायत पहुंचाना है, ये सबसे बड़ी तबलीग है, और इन्हीं की विलायत के सदक़े में वो सब पहुंच जाएगा जो तुम पहुंचाना चाहते हो। इसलिए क्या है, काम इलाहिया की मजबूत छत का नाम है विलायत अली। अगर इस मजबूत छत को हटाकर कोई भी शय पहुंचाना चाहोगे
تو وہ کسی فساد کا شکار ہو جائے گی. یہ ہے وہ مضبوط سقف، یہ ہے وہ مضبوط چھت بنائے دہلی کی کہ جس کے سائے میں ہر اسلامی حکم زندہ اور باقی ہوا. اس کی تبلیغ کیجئے، اس کو پہنچائیے. بے شک معاشرے کی اصلاح ہونا چاہیے، مگر آپ بھی منبر پہ آ کے صحیح طور سے بات کریں. آپ اپنی تبلیغ کیجئے، اس کی بھی ضرورت ہے. جو حقائق کو بیان کر رہا ہے اس کی بھی ضرورت ہے. جو لوگوں کو علم کی دعوت دے رہا ہے قوم کے نوجوانوں کو، اس کی بھی ضرورت ہے. مگر ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنے کا کام اور نیچا دکھانے کا کام یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. مثلا ابھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے اور آپ تک پہنچی کہ نہیں پہنچی، اگر آپ نے سنی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا. مگر ایک استاد نے مجھے بھیجی اور میں نے سنی اور میں نے اس کو مجلس میں پڑھا تو مشقت میں کہ وہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ ایک حافظ اہل سنت وہ اپنے مجمع کے درمیان بیٹھ کر انہی نے قرآن مجید کے ذریعے شیعوں کو کافر ثابت کیا، شیعوں کو گمراہ ثابت کیا، شیعوں کو جہنمی ثابت کیا. بہت سا مجمع تھا اور مجمع جھوم رہا تھا. آپ کو معلوم ہے مجمع کیوں خوش ہو رہا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ وہ قرآن مجید کی آیتوں کے ذریعے شیعوں کی مذمت کر رہا تھا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ شیعوں کی مذمت کر رہا تھا قرآن مجید کی آیات کو پیش کر کے. جن لوگوں نے سنی ہوگی ان کو پتا ہوگا. اب آپ یہ بتائیے کہ جب مجمع کے سامنے وہ قرآن مجید کی آیات کو قبول کر رہا ہے، پیش کر رہا ہے اور قرآن کی آیت سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ شیعہ باطل پر ہے، یہ بتائیے مجمع کیوں کر قبول نہیں کرے گا؟ جس کا کہ قرآن میں عقیدہ ہے وہ کہے گا نا کہ ہمیں شیعوں سے دور رہنا ہے. چلیے میں اس کا جواب نہ دے کر نماز کی تبلیغ کروں اور پھر اتارا ہوں. ان باتوں کا جواب کون دے گا؟ میں یہ کہہ کے اتارا ہوں، اس کا جواب ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اس کا یہی جواب ہوگا. میں کہوں گا اس کا جواب ہے روزہ رکھو. بھائی جواب کون دے گا؟ آپ کو جواب نہیں دیتے، آپ منبر پر آتے ہیں اور اس چیز کی تبلیغ کر کے چلے جاتے ہیں جو آپ میں خود نہیں ہے. حقیقت ہے. میں آپ کو بتاؤں، اس منبر سے کہہ رہا ہوں، وضع خانہ سامنے ہے. جھوٹ کہہ رہا ہوں تو امام حسین علیہ السلام دنیا میں بھی مجھے ذلیل کرے اور آخرت میں بھی. مجھے اب تک جتنے بھی ذاکرین ملے تبلیغ کرنے والے اور مجھے اب تک جتنے بھی علماء ملے تبلیغ کرنے والے سب بد اخلاق. اس وضع خانے کو نام منبر سے نہیں لینا چاہیے، ورنہ نام منبر سے اترنے کے بعد نام بتاؤں گا اور کہوں گا جا کے خود مل لکھے گا. جتنے ملے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس اخلاق نہیں ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سن سکتے. ہم منبر پہ آ کے اتنی گاڑی تبلیغ کر رہے ہیں اور سننے والے بھی بڑے شوقین ہیں اور وہ آپ کے پاس نہیں ہے جو رسول نے بیسٹ بتایا. منبر سے اتروں گا نام بتا دوں گا، پوچھ لیے گا. ایک صاحب بہت گاڑی تبلیغی مجلس پڑھ رہے ہیں، منبر سے اترے، ان کو میں نے سلام کیا، ہو گیا. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. رسول نے فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ رسول نے فرمایا جب کوئی تمہیں سلام کرے تو بہتر جواب دو، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کیا ہے؟ آپ منبر سے تبلیغ کر رہے ہیں. ابتدا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ کیسے کی جائے گی. اس دن تک جو شخص نفرت ہو گئی کہ تجھے یہ نہیں معلوم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیسے کہا ہے دیا جائے. منبر سے مجلس ہو رہی ہے، خمسے کے درمیان کہنے لگے معذرت چاہتا ہوں، آئندہ سر حاضر نہیں ہو پاؤں گا. میرے ساتھ دو لوگ کھڑے تھے، حاضر نہیں ہو پاؤں گا. اب آپ بھی جانتے میرے بیوی بچے، آپ نے کیا کہا منبر سے؟ کیا کوئی سمجھ نہیں پایا؟ آئندہ سلام میں پھر پڑی کیونکہ لوگوں کو پتا چل گیا کہ بیوی بچے کلمہ بردار کیا گیا. آپ پوچھے سے ذاکر عمر کہ لوگ تبرہ پڑھتے ہیں وہ پیسے کی لالچ میں، آپ کس لالچ میں پڑھ رہے ہیں؟ دوسرے صاحب میں گھر پر آپ کے پاس پہنچے مجلس کا وعدہ لینے، آپ کو اتنی زحمت نہ ہو کہ آپ گھر کے باہر نکلتے. جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے.
اور میں نام لے کر اب بتانے جا رہا ہوں مراجے اللہ بار امام کے سطح میں مراجے کو صحیح کے ساتھ یہ صرف مراجے کو بدنام کیا جا رہا ہے اپنی خباثت ان کے اوپر رکھ کر مناظرہ دیے کہ مراجے کو بھی نہیں مانتے ورنہ مراجے کو بدنام نہ کرے سارے مراجے صحیح نسب ہے اور نسب کے بہتر ہے مولانا عباس ارشاد کا نام سنا ہے لوگوں نے مجھ سے کہا تھا مجھے بھائی بہت بیکار آدمی ہے نہ پوچھیے مظلوم کربلا گواہ گھر پہ پہنچا گھر میں بٹھا دیا پانی پلایا اخلاص سے بولے تبرہ پڑھتے آپ توجہ فرمائیں قوم کو گمراہ کرتے ہیں تبرہ پڑھتے ٹھیک ہے مگر اخلاص کو بہتر ہے اور چاہیے کیا نہ پیسہ چاہیے نہ ان کے گھر میں رہنا ہے کس چیز کی تبلیغ کی جائے جس چیز تاکید کی بات ہو اپنا اخلاق درست کیجئے بعد میں بات کیجئے تبلیغ کی تبرہ لفظ تبرہ ہی میں ساری تبلیغ چھپی ہوئی ہے تبرہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ ان کے اعمال سے دوری اختیار کی جائے ویسا نہ کرے جیسے ان کے پیل تھے تبرہ اس چیز کا بھی نام ہے کہ ان کی نفرت قیامت تک دلوں میں باقی رہے اور یہ کہہ کر کہ سیدہ ہم نہ تھے تو آج ان سے لاغت کے ذریعے سارے بیداری کر کے بتائیں کہ اگر کل ہوتے تو سیدہ تمہارے ساتھ ہوتے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت کون کلم کلہ پڑھتا ہے کون پڑھ رہا ہے کلم کلہ تنہائے پیش کیے جاتے ممبر سے بڑا دل دکھا ہوا میرا مبلغین سے بڑا دل دکھا ہوا میرا اللہ اکبر آپ ان باتوں کا جواب بھی کون دے گا میں تجھ سے کوئی سوال کر رہا ہوں یہ جو شیعت کے بارے میں کہا گیا کون دے گا جواب ہے نا کہاں سے جواب لایا جائے 4 آیتوں سے قرآن کی کوٹ کی ہے سوروں کے نام بتا دے رہا ہوں پہلا سورہ سورہ قصص اس میں لفظ شیعہ آیا ہے دوسرا سورہ سورہ قمر اس میں لفظ شیعہ آیا ہے تیسرا سورہ مریم اس میں لفظ شیعہ آیا ہے سن رہے ہیں 14 سورہ سورہ نام اس میں لفظ شیعہ آیا ہے اس نے کہا چاروں میں مذمت ہے شیعوں کی تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ نہ دیا جائے سب نماز اور روزے کی تبلیغ کر کے اتر ہے کیا کریں ہے نا اس کا جواب اپنی الصلاۃ نماز قائم کرو اس کا جواب روزہ رکھیے سب ٹھیک ہو جائے گا معاملہ یہی اس کا جواب تو جو جوابات دے رہے انہیں جوابات دینے دیجیے جو تبلیغ کر رہے انہیں تبلیغ کرنے دیجیے جو علم کی طرف قوم کو لا رہے انہیں علم کی طرف لانے دیجیے بہت ضروری ہے مثال کے طور پہ اللہ درجات عالی کرے ڈاکٹر کمل ساجد صاحب کے وہ علم کی میں علمی مجلس سے پڑھتے تھے وہ علم کی طرف لائیں پڑھنے دیجیے جو آئے بھی علم کی طرف بیداری بھی پیدا ہوئی تو سب کا اپنا ایک کام ہے کرنے دیجیے اب آپ چاہیں کہ سب ایک ہی پر آ جائیں ہے نا تو کسی کالج کے باہر کھڑے ہو کے پروموشن کرنے لگے احتجاج کرنے لگیے کہ سب ایک ہی سبجیکٹ پڑھائیں وہ کہیں گے جب سب ایک ہی سبجیکٹ پڑھائیں گے تو دوسرے کون پڑھا جائے فیصلہ ہو جائے گا آپ کو بتا دیں 10 سبجیکٹ ہیں تو بھی 10 کے ٹیچر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہے نا یا یہ کہتی کہ ایک ہی سبجیکٹ ہے تو ٹھیک ہے سب وہی پڑھا کے چلے جائیں گے ممبر سے تو جب 10 سبجیکٹ ہیں پڑھنے دیجیے تو عزیزان گرامی 4 آیتیں قرآن کی اس نے پیش کی ہے اور اپنی قوم کو گمراہ کیا کہ دیکھو شیعوں کی مذمت قرآن کر رہا ہے اب اس کا جواب کون دے میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو سن لیجیے سورہ مریم کی آیت سورہ قمر کی آیت سورہ قصص کی آیت سورہ انعام کی آیت اس نے ان 4 آیتوں کو کوٹ کیا تو اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہاں لفظ شیعہ اس میں آیا اور مذمت کے ساتھ آیا آپ سن مذمت کے ساتھ آیا لیکن یہاں پر میں اس چیز کو پیش کرنا چاہوں گا کہ 1400 سال سے ہمارے علماء ہماری عوام ہمارے بزرگ ہمارے بچے ہمارے جوان سب 1400 سال سے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں ہمارے مراجع پڑھ رہے ہیں ہمارے علماء پڑھ رہے ہیں اور 1400 سال سے کوئی آیتوں کو بھی پڑھ رہے ہیں
جو 4 آیتیں موجود ہیں اور اس میں مذمت موجود ہے، لیکن 1400 سال سے ہم سب اپنے کو شیعہ ہی کہہ رہے ہیں. ہم سب اپنے کو شیعہ ہی کہہ رہے ہیں. بھائی جب مذمت موجود ہے تو 1400 سال میں ہم کچھ چینجز کر لیتے ہیں. یعنی ٹھیک ہے آج سے ہم اپنے کو شیعہ ہی کہیں گے. ہم پڑھ پڑھ کر اپنے کو شیعہ کہہ رہے ہیں 1400 سال سے. تو مسئلہ کیا ہے؟ جب آپ تاریخ کو پڑھیں گے اور تاریخ کو دیکھیں گے تو جتنی بھی تواریخ آپ اٹھائیں گے ہمارے اہل سنت بھائیوں کی، تو ان تواریخ میں بھی آپ کو ملے گا. تاریخ مثال کے طور پہ آپ کوئی بھی تاریخ پڑھ ڈالیں، تاریخ قبری پڑھ لیں یا تاریخ الہدا پڑھ لیں یا یہ کہ تاریخ فخری پڑھ لیں یا جو ان کی دیگر اسلامی تواریخ ہیں ان سب کو پڑھ ڈالیں تو آپ کو اس میں یہ ملے گا کہ اس زمانے میں سارے مسلمان شیعہ کہلاتے تھے. سمجھو قرآن میں 4 جگہ لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، شیعوں کی مذمت موجود ہے نا، اور ہم 1400 سال سے اپنے کو شیعہ ہی کہہ رہے ہیں، پڑھ پڑھ کے شیعہ کہہ رہے ہیں. تو آپ کو ملے گا تاریخ جتنی بھی اہل سنت کی تاریخ ہے ان سب میں آپ کو ملے گا کہ اس زمانے میں سارے مسلمان شیعہ کہلاتے تھے. توجہ کریں. اور وہ شیعہ اس طرح کہلاتے تھے کہ جب یہ لفظ استعمال ہوتی تھی تو مضاف اور مضاف الیہ بنا کر استعمال ہوتی تھی. توجہ کریں. مضاف اور مضاف الیہ بنا کر استعمال ہوتی تھی تاکہ یہ تمیز ہو سکے کہ کس کے شیعہ. توجہ کریں. یہ لفظ مضاف اور مضاف الیہ بنا کر پیش کی جاتی تھی، استعمال ہوتی تھی تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ کس کے شیعہ. کیونکہ مثال کے طور پہ کسی نے غلط کیا اور آپ نے کہا کہ شیعہ نے کیا تو آپ لوگ یہ پوچھیں گے کہ کس کے شیعہ نے کیا. توجہ کریں. تو کہا اس زمانے میں سارے مسلمان شیعہ کہلاتے تھے. تواریخ میں موجود ہے، اہل سنت اسلام کی معتبر تاریخ میں کہا سب شیعہ کہلاتے تھے. تو کہا بس فرق کرنے کے لیے کام کیا جاتا تھا. کیا فرق کرنے کے لیے صرف ایک کام کیا جاتا تھا. وہ کام یہ ہوتا تھا کہ جو خلیفہ سوم کے شیعہ تھے انہیں کہا جاتا تھا کہ شیعہ عثمان. توجہ فرمائیں. اور جو حاکم شام کے شیعہ تھے انہیں کہا جاتا تھا شیعہ معاویہ. یہ تاریخ میں موجود ہے. جو مروان کے شیعہ تھے انہیں کہا جاتا تھا شیعہ مروان. تو کہا یہ تمیز پہ پیدا کر دی جاتی تھی تاکہ اگر کبھی کچھ ہو تو پتہ چلے کہ کس کے شیعہ نے کیا. ٹھیک ہے. اور کہا جو علی کے شیعہ تھے انہیں کہا جاتا تھا شیعہ علی. تو سب شیعہ تھے. توجہ فرمائیں. سب شیعہ تھے اس زمانے میں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کبھی میری یہ مجلس ان تک پہنچے ہمارے سنی بھائیوں تک تو ہاتھ جوڑ کے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سب شیعہ تھے تو ان 1400 سال میں ہم اپنے کو شیعہ ہی کہہ رہے ہیں. آپ نے اپنے کو شیعہ کہہ رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سمجھ گئے کہ وہ کون سے شیعہ ہیں جو جا رہے ہیں. اگر میں کچھ غیر پختہ بات کہہ رہا ہوں تو مجھے ٹوکیے. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ 1400 سال سے جب 1400 سال پہلے سب شیعہ تھے ہم نے نہیں چھوڑا، آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ سوال یہ ہوتا ہے. اور چھوڑا تو ہے کیونکہ آج آپ اپنے لیے لفظ شیعہ ایک گالی سمجھتے ہیں، آپ کفر سمجھتے ہیں شیعہ کو، تو آپ نے کیوں چھوڑا؟ سوال بس اتنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سمجھ گئے کہ قرآن کی 4 آیتوں میں لفظ شیعہ ہمارے لیے آیا ہے، ان شیعوں کے لیے نہیں آیا. کیوں؟ اول تو دلیل یہ ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا اس لیے. دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ جسے رسول اللہ کامیابی کی سند دے اسے قرآن گمراہ کر ہی نہیں سکتا. اسے قرآن کہہ ہی نہیں سکتا کہ وہ کافر ہے یا جہنمی ہے. آپ کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، یہاں تک کہ ابو ہریرہ تک سے یہ حدیث موجود ہے کہ میں نے رسول کو فرماتے سنا یا
کہ کب کیا ہوگا، تو صرف اتنا نہیں کہا کہ یا علی تم اور شیعہ، ہے نا، یہ نہیں کہا یا علی انتا و شیعہ، یہ نہیں کہا، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ اگر میں نے لفظ شیعہ کو اس طرح استعمال کر دیا تو یہ اپنا بھی کام چلا دیں گے. آپ نے مضاف و مضاف الیہ استعمال کیا، یا علی انتا و شیعہ، تاکہ قیامت تک یہ جملہ باقی رہے کہ میں نے ہر شیعہ کو کامیابی کی بشارت دی ہے، کہ شیعہ کامیاب ہو. اللہ پر محمد اور جس نے نماز کے محافظ کو قتل کیا اس کا بھی لعنت کروایا جائے گا. تو ان مجلسوں کے ذریعے بچوں کے ہر عقیدے کی تربیت ہو. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ان باتوں کا جواب نہیں دیا جائے گا، جیسے مثلا میں نے ابھی شیعت کے اوپر دلیل دی اور پیش کیا، جو بھائی ہمارے سن رہے ہیں، جو بچے سن رہے ہیں، جب یہ محفوظ رکھیں گے تو باہر جواب دیں گے تبھی بات نکلے گی کہ نہیں. تو ان چیزوں کے بھی جواب ضروری ہے کہ اس طرح کی بھی مجلس پڑھی جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اس حافظ نے جو 4 آیتیں قرآن کی پیش کی، یہ اس نے بڑی بے انصافی کی. اس لیے کہ مثال کے طور پہ کوئی کسی سبجیکٹ پر، کسی موضوع پر کتاب لکھ رہا ہو، مثال کے طور پہ کسی کی کتاب سمندر کے اوپر ہو، ہے نا، کتاب کا عنوان ہو سمندر کیا ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ سمندر کی ساری صفات بیان کرے گا، وہ سمندر کی تعداد بیان کرے گا کہ دنیا میں 5 سمندر پائے جاتے ہیں، 10 پائے جاتے ہیں. وہ سمندروں کی قسمیں بیان کرے گا، کس کا نمک کیسا ہے، کس کی گہرائی کتنی ہے، کس کا مزاج کیسا ہے، کیونکہ کتاب کا عنوان ہے سمندر کیا ہے مثال کے طور پہ. تو جب آپ نے زحمت فرمائی تھی کہ شیعت پر گفتگو کرنے کے لیے آیتوں کو ذخیرہ کر رہے تھے، تو اگر 1000 آیتیں قرآن میں ہوتی، توجہ فرمائیں، تو ہم کہہ سکتے تھے کہ بیچارے کچھ بھول گئے، ہے نا. لیکن جب قرآن مجید میں آپ شیعت کو موضوع بنا رہے تھے اور آیات کو کوٹ کر رہے تھے، تو قرآن مجید میں لفظ شیعہ سے مربوط صرف 5 آیتیں ہیں. توجہ فرمائیں، صرف 5 آیتیں ہیں. یہ بھی نہیں ہے کہ 1000 تھی، مولانا صاحب گن نہیں پائے یا مولانا صاحب وہاں تک پہنچ نہیں پائے. 5 آیتیں تھی بس. تو جہاں 4 آیتیں لی تھی وہیں 5ویں بھی اٹھا لیتے، مشکل سے قرآن مجید میں جہاں لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے، سرکار نے 5ویں نہیں اٹھائی. اس لیے کہ اگر 5ویں اٹھا دیتے تو پھر ان کی تقریر کا جنازہ اٹھاتا. 5ویں آیت کو انہوں نے ٹچ بھی نہیں کیا، 5ویں آیت کو ٹچ بھی نہیں کیا، کیونکہ مشکل یہ پیدا ہو جاتی کہ سورہ صافات کی آیت نمبر 3 یعنی 83 میں اللہ نے ایسا کچھ کہہ دیا جو شیعت کے دفاع کے لیے قیامت تک کافی ہے. ارشاد ہوا کہ اِنَّا لَإِبْرَاهِيمَ مِنْ شِيعَتِهِ، اور ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھا. اب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر اس آیت کو ٹچ کیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اس لیے کہ ان 4 آیتوں میں تو شیعوں کی مذمت میں نے دکھا دی، مگر اس آیت میں ابراہیم کی مذمت کیسے کروں کہ ابراہیم بھی شیعہ ہے. یہاں پر زمین استعمال ہوئی. ابراہیم شیعہ تھے کہ نہیں تھا؟ اگر یہ ہوتا ابراہیم کا شیعہ، ابراہیم شیعہ تھا، ہے نا، تو بھی کہہ سکتے تھے ہمارے ہی سے تھے. آپ دیکھیں یہاں پر مضاف الیہ استعمال کیا، یعنی کہ ان شیعت ہی ان کے شیعوں میں سے تھا، یعنی کامن لفظ شیعہ نہیں استعمال ہوا اس صورت میں، بلکہ کسی کے ساتھ مختص کر دیا.
کسی ذات کے ساتھ مخصوص کر دیا کہ ابراہیم، تو میں آپ کو بتاؤں تفسیر میں بیچارے علامہ وحید الزمان صاحب جو نہایت تعصبی لیکن جب یہاں پر انہیں نے صحیح بخاری کا ترجمہ بھی کیا اور شرح بھی لکھی اور صحیح مسلم کی، اس وقت سیاہ ستہ پہ وہی کام کر رہے بیچارے بہت زیادہ، انہیں نے بھی جب اس آیت کی باری آئی تو بریکٹ میں لکھا علی، توجہ فرمائیں، بریکٹ میں لکھا علی، کہا کہ ابراہیم علی کے شیعوں میں سے تھے، توجہ فرمائیں، اور کہا کہ یہ سند ان کو قدرت نے اس وقت دی جب انہیں 14 آسمان تک کی معراج عطا کی اور انہوں نے دیکھا کہ چند انوار گھوم رہے ہیں، اور ابراہیم نے سوال کیا اور پھر ایک حلقے کا اللہ نے تعارف کروایا، دوسرے کا تعارف کروایا، اور جب کہا یہ حلقہ اس کے شیعوں کا ہے تو ابراہیم نے کہا پروردگار مجھے 20 کا شیعہ بنا۔ یہ علامہ وحید الزمان نے نہیں لکھا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے لکھا جو تعصب سے اتنا جس کا قلب بھرا ہوا وہ کیوں کر ایسی باتیں لکھے گا؟ لیکن مسلمان بیچارے اپنی کتابوں کو نہیں پڑھتے اور نہیں سمجھتے۔ آپ دیکھیں ایک چیز ان کی ہی کتابوں سے ثابت ہے اور ایک چیز ان کی ہی کتابوں سے واضح ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ان کی کتاب میں نہ مل جائے۔ آپ یقین جانیے کہ مثال کے طور پہ نسبتوں پر انگلی اٹھاتے ہیں اور ساری چیزوں پر، خود صحیح مسلم میں نے پڑھا اور اس میں موجود ہے کہ رسول خدا کے زمانے میں اگر کوئی مر جاتا تھا تو کوئی آتا تھا اور آنے کے بعد کہتا تھا کہ اللہ کے رسول اپنی قمیص دے دیجیے تاکہ میں اپنے باپ کا کفن بناؤں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ رسول خدا کو کہنا چاہیے تھا کہ کمبخت شرک کر رہا ہے نا، کفر ہے، یہ غلط ہے، لیکن رسول اس کو قمیص دے دیتے اور بتاتے ہیں کہ جس کی نسبت پیغمبر کی طرف سے ہو جائے وہ قمیص بھی مردے کو عذاب سے بچا سکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں سبحان، یہ ساری چیزیں آپ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اور ایک چیز میں یہ عرض کر دوں کہ مثلاً مسلمانوں کی تاریخ میں موجود ہے، آپ تاریخ تبری کی بات کریں یا دیگر تواریخ کی، اس میں موجود ہے کہ جب شہزادی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا لیکن مسلمانوں نے 2 کام نہیں کیے، توجہ فرمائیں، مسلمانوں نے 2 کام نہیں کیے جو پیغمبر نے کیے۔ ایک کام یہ تھا کہ جب شہزادی دنیا سے گئی تو پیغمبر اسلام نے اپنی قمیص کا انہیں کفن دیا، اپنے لباس کا کفن دیا جو لباس پہنے ہوئے تھے، اور باقاعدہ قبر میں لیٹے اور شہزادی فاطمہ بنت اسد کو اس میں ان کی تدفین ہوئی۔ اور کیا کہتے ہیں دوسرا پیغمبر کا ایک کام یہ تھا کہ پیغمبر جناب سیدنا کی تعظیم کو ہوئی۔ آپ یقین سے بتائیے کہ مسلمانوں نے اپنی بیٹی کے لیے اپنی چچی کے لیے 2 کام کیے، کیا کہتے ہیں، ہے نا، رسول نے کیے تھے۔ یعنی کوئی بھی مسلمان آج ایسا ہے کہ جو اپنی چچی کو اپنا کرتا اتار کے کفن دیتا ہو، یا کوئی بھی مسلمان ایسا ہے جو اپنی بیٹی کا احترام میں اٹھ جاتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ مسلمانوں سے سوال یہ ہے کہ آپ تو سب سے زیادہ سنت پر عمل کرنے والے ہیں، آج یہ قانون آپ کے کیوں نہیں رائج ہوتا کہ چچی کو بھتیجا کفن دے اپنے کرتے کا یا اپنی قمیص کا یا اپنی شیروانی کا؟ اس کا مطلب کہ آپ خوب سمجھ گئے کہ یہ رشتے کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ مرتبے کی بنیاد پر تھا۔ کیا کہتے ہیں سبحان، فاطمہ بنت اسد کا وہ مقام تھا کہ رسول ان کو اپنی قمیص کا کفن دے سکتے تھے، ورنہ اگر سنت ہوتی تو ہر مسلمان آج دے رہا ہوتا اس کا کفن۔ اور دوسرے سیدہ کا احترام آپ خوب سمجھ گئے کہ یہ ایک باپ کی حیثیت سے احترام نہیں کر رہے تھے بلکہ فاطمہ کے منصب کو مد نظر رکھتے ہوئے احترام کر رہے تھے، ورنہ آج مسلمان اپنی بیٹی کے احترام میں رکتا۔ عزیزان گرامی، سب کچھ لکھا ہوا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ بس آخری چیز اور آپ کی زحمت تمام کہ آپ بیچارہ پاکستان میں ایک چینل ہے اس پہ ڈیبیٹ ہوا کرتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے متعلق یہاں کچھ مسلمان پیدا ہو گئے، اور آپ یہ دیکھیے کہ کیا کیا حرکتیں ہو رہی ہیں کہ اس حد تک آ گئے، اس جسارت تک آ گئے کہ وہ کلم طور سے یہ بول رہے ہیں کہ صحابہ دین کے معاملے میں پیروی کرنے میں زیادہ معتبر ہے، اس لیے کہ آج تو خطا بھی کر سکتی ہے مگر صحابہ سے نہیں ہو سکتی۔ آپ یہ بتائیے کہ اس جسارت تک آ گئے، اس حد تک آ گئے
کہ یہ بات کہہ دے. آپ کو معلوم ہے اب سارے جتنے بھی خارجی موجود ہیں یا جتنے بھی اہل بیت کی توہین کرنے والے موجود ہیں سب کھلم کھلا میدان میں آ رہے ہیں سمجھ لیجیے. اور یہ گناہ بھی ہے. امام کے ظہور سے پہلے امام نے یعنی امام پنجم کی حدیث ہے کہ امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے مہدی کے ظہور سے پہلے سب کو یعنی تمام مسلمان جتنے بھی مسلمان ان کو ایسے چھانا جائے گا جیسے جھنی میں تم کوئی شے چھانتے ہو. فرمایا پورا الگ ہو جاتا ہے اور وہ اصل شے الگ ہو جاتی ہے. فرمایا مہدی کے ظہور سے پہلے یہ ہوگا. تو پوچھا گیا کہ مولا ایسا کیوں ہوگا, اللہ یہ انقلاب کیوں لائے گا؟ فرمایا اس لیے یہ انقلاب لائے گا تاکہ مہدی کو توجہ سے سن لو اور آپ کو حدیث پڑھ سکتے ہیں, تاکہ مہدی کو وہ مجمع نہ ملے جو رسول کو ملا تھا. فرمایا اس لیے کہ مہدی اللہ کے حکم سے انتخاب لینے آئیں گے. اگر انہیں وہ مجمع ملا جو رسول کو ملا تھا تو تلوار نہیں چلا سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ منافق بھی کہہ رہا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور منافق بھی یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. تو کہا کہ پھر مہدی کو تلوار چلانے میں دشواری پیش آئے گی, لہذا اللہ مہدی کے ظہور سے پہلے دشمنوں کو ایک طرف کر دے گا اور مخلصین مومنین کو ایک طرف کر دے گا. سلام کے نام زمانہ بلندر سلوار تاکہ ان کے ظہور سے پہلے سب الگ ہو جائیں, تاکہ انہیں تلوار چلانے میں آسانی. کیا کیا سوالات ہو رہے ہیں, واقعی اپنے بالکل سر ہو چکی ہیں, شعور سر ہو چکا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کس طرح سے ہم سارے انبیاء سے افضل ہیں. ارے بھیا قرآن مجید کو غور سے پڑھو تو سمجھ میں آ جائے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ وہ کتنے افضل ہیں, انبیاء سے افضل ہیں کہ نہیں. بس آخری چیز و زحمت تمام. آپ دیکھیں کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں لکھا کہ پیغمبر کے سلسلے میں کہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے 14,000 سال پہلے پیدا کیا. جبکہ امام احمد بن حنبل نے پیغمبر کا مرتبہ بہت کم کر کے لکھا ہے, اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے مولا کا لما خلقت الافلاک, تم نہ ہوتے تو کچھ پیدا ہی نہ کرتا. پیغمبر تو اس وقت پیدا ہوئے جب نہ یہ زمین تھی نہ یہ آسمان. لیکن انہوں نے کم کر کے بھی لکھا تو ٹھیک ہے, جتنا جیسا آسما ہو اتنا ہی کھانا چاہیے. بہرحال ہمارے ڈائجیشن سسٹم بہت درست ہے, ان کے نہ کوئی غلط مسئلہ ہے. مگر 14,000 سال پہلے مان لیا جائے, اگر یہ مان لیا جائے کہ 14,000 سال پہلے حضرت آدم کے رسول پاک خلق ہوئے, تو بھی یہ چیز اپنی جگہ پر بہت اہمیت رکھتی ہے. پیغمبر اب جب خلق ہوئے تو پیغمبر کس حیثیت سے خلق ہوئے تھے؟ کہ ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا فصولہ بھی نہیں تیار ہوا تھا, جب آدم آپ و گل کے درمیان تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب پیغمبر موجود تھے حضرت آدم کے 14,000 سال پہلے, تو صرف پیغمبر موجود نہیں تھے بلکہ پیغمبر نبوت اور رسالت کے منصب پر پوسٹڈ تھے. پیغمبر بحیثیت رسول موجود تھے, پیغمبر بحیثیت نبی موجود تھے. یہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اب قرآن مجید کی طرف آئیے. قرآن مجید نے بڑھ کر آواز دی کہ اے پیغمبر تیرے رسول ہونے پر وہ گواہ ہے کہ جسے اللہ نے کتاب کا مکمل علم دیا ہے. توجہ سے سنیں, اے پیغمبر تیری رسالت پر, تیرے رسول ہونے پر وہ گواہ ہے کہ جسے اللہ نے کتاب کا مکمل علم دیا ہے. تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پر جسے کتاب کا مکمل علم دیا گیا ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب کہ یا علی کہاں تک کی گواہی دیں گے آپ؟ یہ رسول ہیں, آپ کہاں تک کی گواہی دیں گے؟ اس لیے کہ آپ اس دنیا میں پیغمبر کے 30 سال بعد تشریف لائے. رسالت کا اعلان جب ہوا تو 40 سال کے پیغمبر تھے, آپ تو 10 ہی سال کے تھے. تو کیا 10 سال کے سن کی اسی نبوت کے جو 40 سالہ یا 63 سالہ دور 40 سال سے شروع ہوتا ہے, 23 سال کی حضور کی عمر پاک, بس اتنے ہی گواہ ہیں.
لیکن یہ تو رسول اس وقت سے ہے جب آدم بھی نہ تھے. یہ رسول تو اس وقت سے ہے جب آدم بھی نہ تھے. نبی اس وقت سے ہے جب آدم بھی نہ تھے. گواہی دینے کا حق اسی کو حاصل ہے جو ابتدا میں موجود ہو. یا اللہ یہ کیسے گواہ بنیں گے؟ اس لیے کہ تیرا یہ پیغمبر تو اس وقت سے رسول ہے, اس وقت سے نبی ہے, تو رسول بڑھ کر آواز دیں گے کہ حدیثوں کو مکمل کر دو. میں نے یہ کہا کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم آپ و گل تھے, گل کے درمیان تھے, تو فرمایا کہ کتاب ہے تو ان مطالب پڑھنے شیعوں کی نہ پڑھ, جا کے انہی کی پڑھ لے تو تجھے میری حدیث ملے گی کہ میں جس وقت نبی تھا علی اس وقت ولی تھا. لہذا علی بھی بن سب کے ساتھ موجود تھا. اسی کو حق حاصل ہے کہ میرے رسول ہونے پر گواہ ہوتے. صلوات پر محمد. اور آپ کے ابھی تک نہیں سمجھ میں آتا کہ علی سارے انبیاء سے کیسے افضل ہے. بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتا اگر خطیب لے آ کر آپ کا گیر نہ پھنستا اور آپ کے سب کچھ سمجھ میں آتا. اب ہم قیامت تک آپ کو سمجھاتے رہے, جب تک خطیب کے آگے گاڑی نہیں پڑے گی آپ کو کچھ نہ سمجھ میں آئے گا. اس لیے کہ یہ باتیں اس وقت سمجھ میں آئیں گی جب علی کو اس طرح مولا مان لو گے جس طرح پیغمبر چاہتے تھے, تو سب سمجھ میں آ جائے گا, ورنہ یہ کچھ بھی نہیں سمجھ میں آئے. عزیزان گرامی, رسول نے تعارف کروایا کہ ان کی مثال سفینہ نوح کی ہے, جو اس میں سوار ہوا نجات پا, جس نے تخلف اختیار کیا غرق ہو گیا, جس نے تقدم اختیار کیا ہلاک ہو گیا. پیغمبر یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے اہل بیت سفینے کی مثل ہے, اگر اتنا بھی کہہ دیتے تو کافی تھا, اس لیے کہ سفینہ ہوتا ہی اسی لیے کہ نجات تھے. کہہ دیتے کہ میرے اہل بیت سفینے کی مثل ہے, جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا, جو سوار نہیں ہوا غرق ہو گیا ہلاک ہو گیا. پیغمبر نے یہ نہیں کہا بلکہ کنڈیشنل بات کہی, کنڈیشن لگائی کہ میرے اہل بیت صرف سفینہ نہیں نوح کے سفینے کی طرح, تاکہ مسلمانوں کے سمجھ میں آ جائے کہ اہل بیت کو کہنا کیا چاہ رہے ہیں. تو کہا کہ ٹھیک ہے, دیکھنا ہے کہ نوح کا سفینہ کیوں کہا, تو جا کے قرآن میں نوح کے سفینے کو دیکھ لینا, سمجھ میں آ جائے گا کیا پڑھنا دیکھنا کہ نوح کے سفینے میں کس نے نجات پائی اور کون کون سوار ہو گیا. بیوی نہیں آئی تو غرق ہو گئی, بیٹا نہیں آیا تو مارا گیا. اہل بیت کی ایسے ہی سفینہ ہے, یا بیوی ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی, یا بیٹا ہونے کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی. اگر اہل بیت سے ویسا رشتہ ہے جیسا خدا چاہتا ہے تو اس عمل کی بنیاد پر نجات ہوگی, رشتوں کی بنیاد پر نہیں. مگر دنیا اس سفینے کے اوپر سوار نہ ہوتی تو بھی ہمیں شکوہ رہتا, مگر اتنا شکوہ نہ رہتا. لیکن دنیا نے ٹھان لی کہ اس سفینے کو ہی ہم نیز و نابود کر دیں گے. اور کس طرح اہل بیت کے اطہار پر مظالم ڈھائے گئے, کس طرح بعد پیغمبر اہل بیت کو رلایا گیا کہ رسول کی ایک لوٹی بیٹی صبح علیہ مصائب اللہ کا مرضیہ پڑھتی ہوئی نظر آئی. ہاں, رسول کے بعد وہ وقت آیا کہ جب دیکھا گیا کہ علی مرتضیٰ اس طرح مسجد کوفہ میں بے خطا مارے گئے کہ سید الملائکہ کو کہنا پڑا لتحتمت واللہ ارکان الہدیٰ, اللہ کی قسم مینارے ہدایت گر گئے, علی قتل ہو گئے. ہاں, کس طرح مسلمانوں نے پیغمبر کی آل کو تاراج کیا کہ حسن مشتبہ کو زہر دے دیا گیا, مگر دلوں کو ٹھنڈک نہ ملی تو کربلا کے میدان میں حسین کو رلا رلا کر مارا گیا. امام زمانہ علیہ السلام نے زیارت نائیہ کے ذریعے مرثیہ پڑھا کہ سلام میرے مظلوم دادا حسین پر جسے کربلا کے میدان میں رلا رلا کر مارا گیا. سلام میرے دادا حسین پر کہ جس کے لاشے پر لباس کو نہ چھوڑا گیا. فرمایا سلام میرے دادا حسین پر جسے گھوڑوں کی سموں سے ایسے پامال کیا گیا کہ اس کی ہڈیاں ٹوٹ کر
کے بھائی حسین نظر نہیں آئے، شک کے بہت قریب تھیں اور وہ یہ کہتی رہی اے نام اخی حسین، میرے بھائی حسین کہاں ہو؟ زینب تمہیں پکار رہی ہے۔ امام زمانہ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ میری دادی زینب کو حسین اس لیے نظر نہ آئے کیونکہ حسین پر اتنے تیر چل رہے تھے کہ گویا آسمان سے میں برس رہا ہوں۔ حسین اس تیروں کے درمیان گر چکے تھے کہ بہن پر یاد کرتی رہی میرے بھائی حسین تم مجھے نظر نہیں آتے، مجھے آواز دو بہن تمہیں ڈھونڈ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگارا اہل بیت کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، علماء ذاکرین خطبہ کے درمیان سے حسرت و نفرتوں کو حسد کو دور فرما، آپس میں پیار محبت و اتحاد قائم فرما، سب کو قوم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ پروردگارا ہمارا خاتمہ تیری وحدانیت پر یقین اور امام زمانہ کی غیبت پر یقین اور اہل بیت کی مودت اور ان کے دشمنوں سے نفرت پر ہو۔ پروردگارا موجودہ وبا اور بلا کا خاتمہ فرما، تمام محبان اہل بیت جو اس سال ماہ رمضان میں موجود ہیں، پروردگار عالم صحت میں آنے والا محرم کرنا بھی انہیں نصیب ہو۔ پروردگارا اسی صدی میں امام زمانہ کا ظہور فرما دے، پروردگار ہمیں ہمارے بارے امام کا ظہور دکھا دے، پروردگارا ہماری زندگیوں میں اپنی آخری حجت کو بھیج دے، پروردگار ہمیں ان کے غلام و انصار و شمار فرما۔ ربنا